حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ میں، پچھلی قسط میں ہم نے صلہ رحمی کے عنوان سے بہت کمپریہنسو ڈسکشن کی تھی، اور کمپریہنسو ڈسکشن کے بعد پھر ہمیں یہ احساس بھی ہوا کہ بہت ساری ایسی ڈائمنشنز ہیں، ایسی جہتیں اور پہلو ہیں جن پر ہمیں مفتی صاحب کا مزید کلام شامل سلسلہ کرنا چاہیے۔ تو لاسٹ ٹائم آپ کو عرض بھی کیا تھا کہ مزید قسط میں لے کر مدنی پھول اسی عنوان سے حاضر ہوں گے، تو وہ موقع آ گیا ہے۔ اگلی قسط کے عنوان سے، صلہ رحمی کے ہی عنوان سے اگلی قسط آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ تو چلیے مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور پہلا سوال میں مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جی سب وہ مسٹر ایک اپنے حساب سے انہوں نے ذہن بنایا ہوگا، انہوں نے یہ مثال کے طور پر جو آپ نے اتنا پیارا ڈسکورس کیا ہے، اتنا پیارا جو مدنی پھول دیا ہے، بیان فرمایا ہے، اس سے ذہن تو بنا، لیکن مسٹر اے کی ڈیفینیشن صلہ رحمی کی اپنی ہے، مسٹر بی کی اپنی ہے، مسٹر سی کی اپنی ہے، مسٹر ڈی کی اپنی ہے۔ وہ تو یعنی ہلا گلا کو ہی جو ہے نا وہ صلہ رحمی سمجھ رہے ہیں۔ یہ یعنی اس طرح کی بھی کیفیتیں ہو سکتی ہیں کہ مثال کے طور پر وہ نا میل ملاقاتوں کو، تقریبوں میں شرکتوں کو جو ہے نا وہ صلہ رحمی سمجھ رہے ہیں، باقی جو سال کا یا دیگر حصہ دورانیہ ہے وہ جو ہے انہوں نے سائڈ پہ زندگی سے کاٹ کے رکھا ہوا ہے، اور صلہ رحمی کا تصور یہاں تک محدود کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو صاحب ہیں، یہ جو ہے نا وہ چاہے وہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے اور چوٹ مارنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بھلے وہ قتل کرے، وہ شراب پیے یا کوئی اور برا کام کرے، اس نے اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، اور چونکہ وہ رشتہ دار ہے میرا وہ جو ہے نا خون اس سے ملتا ہے، میرے قبیلے کا ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، تو وہ عصبیت اور وہ جو اس نے اپنے اندر بس ایک سمجھ کے رکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ وہ ہر جگہ، ہر محاذ پر قدم سے قدم ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے، یا طرح طرح کو کوئی بھی محاورہ استعمال کر کے اس نے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ آپ نے ماشاءاللہ یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ جو ہے ساری جو بھی صلہ رحمی ہوگی شریعت مطہرہ کے دائرے میں اور گناہوں سے پاک رہتے ہوئے ہی ہونی ہے۔ اس پر کوئی اور مدنی پھول بھی آپ مختصر؟ مذمت میں جو یعنی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ محتاج رشتہ دار ہوتے ہیں، بالکل قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور عام طور پہ جملے سنے جاتے ہیں نا کہ ہمارا تو مرنا جینا ختم ہو گیا، چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے جناب، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور اس پہ بہن بھائی آپس میں جو ہے ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، معافی تلافی بھی نہیں ہوتے، بھائی ہے تو وہ بہن کی فکر نہیں کر رہا، بہن ہے تو بھائی کی فکر نہیں کر رہی، آپس میں بھائیوں کے اندر ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، اور والدین تک کے نافرمانی کی جو صورتیں ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ ایک روایت اور ایک حکایت کہیں گے جس کے اندر اس کی مذمت اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ کتنی اس کی اہمیت ہے صلہ رحمی کی، اور قطع رحمی کرنا کتنا جو ہے وہ قابل مذمت فعل ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ حج پر جا رہے تھے، کتابوں میں زواجر کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، حکایت ہے کہ ایک نے حج پر جانا تھا پرانے زمانے میں، تو حج پر کا جو سفر اس زمانے میں ہوتا تھا وہ اپنی جگہ پر دنوں پر محیط، اور 15 دن، 20 دن، 25 دن مختلف علاقوں سے وہ سفر جاری رہتا تھا، اونٹوں پر اور خچروں پر اور قافلے چلتے رہتے تھے۔ تو اب جب جاتے تھے تو کافی اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے جاتے تھے، قرض وغیرہ دے کے، معافی تلافی اور کچھ اپنا مال۔ تو وہ جو حج پر گئے صاحب، انہوں نے اپنے علاقے کے جو ایک معزز اور امیر فرد تھے، ان کے پاس 1000 دینار اس وقت کی بڑی رقم تھی، وہ بطور امانت رکھوا کر گئے
صحیح کہ میں جب حج سے واپس آؤں گا تو پھر اس کو میں استعمال کروں گا، لوں گا، خرچ کروں گا، اس وقت تک یہ امانت رہے گی. ٹھیک ہے. تو جب وہ حج کر کے واپس آئے تو ہوا یہ کہ جس کے پاس امانت رکھوائی تھی اس کا انتقال ہو گیا. اب انہوں نے اپنی رقم کے بارے میں تشویش ہوئی. ٹھیک ہے. تو اس کے بچوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارے والد کے پاس میں نے 1000 دینار رکھوائے تھے، تمہیں پتہ ہے؟ تو اولاد نے انکار کر دیا. تو اب وہ اور پریشانی اس کو لاحق ہو گئی کہ جناب یہ تو کوئی گواہ بھی نہیں ہے اور کوئی پتہ پتہ بھی نہیں چل رہا، اس کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس وقت کے جو اہل اللہ تھے اور علماء تھے ان کے پاس اس نے جا کر اپنے اس مسئلے کو بیان کیا. ٹھیک ہے. تو وہ جو اللہ والے تھے ان میں سے بعض نے اس کو ایک حل بتایا اپنے کشف کے ذریعے سے، یا جو وہ تصرف کر سکتے تھے اور جو انہیں حل دکھائی دے رہا تھا. ٹھیک ہے. کہ بھئی ایک صورت یہ نظر آتی ہے کہ آب زمزم کے جو کنواں ہیں اس پر نیک لوگوں کی روحیں جمع کی جاتی ہیں. اور ایک یمن کے اندر کنواں ہے برہوت نامی، روایت میں ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ جو جہنمی ہوتے ہیں نا ان کی روحیں بعد مرنے کے وہ قید رہتی ہیں. تو تم جاؤ پہلے آب زمزم کے کنویں پر. ٹھیک ہے. یہ تفصیل بتائے بغیر اس کو بھیجا کہ آب زمزم کے کنویں پر جاؤ اور وہاں جا کر آواز دے کر دیکھو، جو تم جس کے پاس امانت رکھوائی تھی اس کا نام لے کر آواز دو، وہ تمہیں جواب دے گا. اور اس سے پوچھنا کہ تمہاری امانت کا کیا ہوا. جب وہ وہاں کے آواز دیتا ہے آب زمزم کے کنویں پر تو اس کو جواب نہیں ملتا. اب وہ واپس پلٹ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آب زمزم کے کنویں سے تو مجھے جواب نہیں ملا. تو وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. انہیں افسوس دکھ ہوتا ہے کہ وہاں سے جواب آنا چاہیے تھا، نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ پکڑ والوں میں، گرفت والوں میں، سزا والوں کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ اب تم وہاں جاؤ، یمن میں برہوت نامی کنواں ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جہنم کے منہ پر بنا ہوا ہے. وہاں جا کر آواز دینا، وہ ضرور جواب دے گا. اور اس سے پوچھنا، وہ تمہیں اپنی امانت کے بارے میں بتائے گا، تمہاری امانت کے بارے میں. تو وہ جاتا ہے اور جا کر آواز دیتا ہے، نام لے کے فوراً جواب آ جاتا ہے. تو وہ یہ تو اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا. ٹھیک ہے. کہ اس کو اپنی امانت کا تو پتہ چل گیا. لیکن ساتھ ساتھ اسے دکھ ہوا کہ جو ایک معزز فرد تھا، یہ بظاہر اچھا تھا، لیکن یہ یہاں گرفت والوں کے اندر، پکڑ والوں کے اندر، عذاب والوں میں یہ کیسے؟ اسے تو وہاں ہونا چاہیے تھا. تو اس نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ تمہیں اچھا فرد سمجھتا تھا لیکن تم یہاں کیسے آئے؟ تو اس نے جو جواب دیا نا اس میں بڑے عبرت کی مدنی پھول ہیں. اور خاص طور پہ رشتہ داروں کے ساتھ جو بات بات پر اور مہینوں اور برسوں پر محیط قطع تعلقی ہوتی ہے نا، دلوں کے اندر نفرت بھر جاتی ہے. یہاں تک کہ جناب بچوں تک کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ملنا جلنا نہیں تھا، اب تم بھی نہیں ملو گے. انہیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، دلوں سے رشتہ داروں کی نفرت نکال دینی چاہیے. اس نے یہ جواب دیا کہ میری ایک محتاج بہن تھی، غریب بہن تھی. ٹھیک ہے. اور وہ امیر آدمی تھا جس کے پاس وہ رکھوا کر گیا 1000 دینار. تو امیر آدمی ہو اور اس کی بالکل غریب محتاج بہن ہو تو کیا وہ مدد نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا. تو وہ یہ اس نے جواب دیا کہ میری جو محتاج بہن تھی اسے میں نے چھوڑ دیا تھا، اس سے میں نے قطع تعلقی کر دی تھی. اس کی نحوست سے، اس میرے بد عمل کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ عذاب والا معاملہ فرمایا ہے. تو دیکھیں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی، محتاج رشتہ دار ہے تو اس نے سلوک یہ ہے کہ اس کی خبر گیری کی جائے، اس کی مدد کی جائے. صدقے کے بارے میں بھی یہ بیان ہوئی روایت کہ صدقہ بھی جو قریبی رشتہ دار محتاج ہوتا ہے اس سے پھیر کر دوسرے کو دیں گے تو وہ قبول نہیں ہوتا. یہ روایت پچھلے سلسلوں کے اندر بھی بیان ہوئی، تذکرہ ہوا تھا. تو اس کی خبر گیری کرنی تو ضروری ہے نا. جی. تو پھر نہیں کریں گے. پھر اسی طرح جو محارم رشتہ دار ہیں ان کا بعض اوقات نفقہ واجب ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ وہ ہے کہ جو عام طور پر پتہ نہیں ہوتا. اب جیسے اسی حکایت کے اندر ایک تو اس فیل کی مذمت آ گئی، ٹھیک ہے، اس میں عبرت کے مدنی پھول بھی مل گئے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے عبرت لینے کی اور اس طرف بڑھنے کی، صلہ رحمی کی طرف، قطع رحمی سے باز آنے کی. ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر جو محارم رشتہ دار ہیں نا اور وہ بالکل محتاج ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس مال اسباب نہیں ہے جس سے وہ گزارا کر پائیں، تو آپس میں ان کا نفقہ بھی آ جاتا ہے دوسرے محرم کے اوپر. جس طرح مرنے کی صورت کے اندر جو محارم رشتہ دار ہوتے ہیں وہ حقدار بنتے ہیں نا، وراثت کے اندر ان کا حصہ ہوتا ہے. اسی وراثت کی ترتیب سے زندگی کے اندر نفقہ بھی ان کے اوپر آ جاتا ہے. تو اب اس کی طرف کتنا شعور ہے؟ ہر ایک آدمی بھاگ رہا ہے، یعنی مدد تو کرنی نہیں ہے، اپنی ذمہ داری جو نفقے کی صورت میں اس پر واجب ہو رہی ہے وہ تک مسئلہ پوچھنے کے لیے
دارالفتہ کی طرف یا کسی عالم کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا کہ فلاں میرا عزیز واقعی محتاج ہے، وہ کمانے سے عاجز ہے. مثال کے طور پہ آپ پاہج ہے، تو اس کا نفقہ کیا میرے ذمہ آئے گا تو کتنا آئے گا؟ میرے ساتھ اور بھی اس کی یہ ورثہ بن رہے ہیں اور ہیں سب محارم، وہ بھی ہمارا محرم ہے. تو یہ پوچھیں گے تو جو دیں گے وہ تو واجبات میں سے ہو رہے ہیں، یہ تو واجب نفقہ ہو گیا. اس طرف بھی عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی. تو اس کے مسائل بھی عام طور پر رشتہ داروں کو پوچھنے چاہیے. ایک تو حسن سلوک محارم سے رشتہ داروں سے، وہ اپنی جگہ پر واجب، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو محتاج ہے محرم عزیز، اس کا نفقہ یہ بھی جو ہے وہ واجب ہوتا ہے وراثت کی ترتیب کے اعتبار سے. جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اسی اعتبار سے زندگی میں ایسے محرم کا نفقہ بھی ان کے ذمے آ جاتا ہے. تو کس کے ذمے کتنا بنتا ہے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے، تاکہ جو نفقہ واجب بن رہا ہے وہ اس کی ادائیگی کی جائے اور گناہ سے بچا جائے. ماشاءاللہ. اچھا یہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے، یہ تو آپ نے مدنی پھول دے دیے کہ جو ہے اس کے صلہ رحمی کے امپورٹنس کے اس کے پوائنٹ آف ویو سے، اور آپ نے اس کو ایمفیسائز بھی کر دیا. چند ضروری مسائل بھی اگر آپ اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں تو. یعنی کچھ کافی ساری باتیں تو ضمناً آ گئی ہیں کچھ نا. میں دو چار جو اہم مسائل ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں. تو اس میں یہ ہوگا کہ جو کچھ مزید ضروری اور اہم مسائل ہوں گے ان کی طرف توجہ چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اور مزید اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گی. اگر سیکھنا چاہیں گے اور یہ سمجھنا چاہیں گے تو انہیں سکھایا بھی جا سکتا ہے اور سمجھایا بھی جا سکتا ہے. سیکھنے سکھانے کے اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ صلہ رحمی کس کا نام ہے. صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ وہ سلوک کرے تم بھی کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ تو مکافات ہو گیا نا، ادلا بدلا ہو گیا. ٹھیک ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ کاٹے تم جوڑو. وہ تم سے جدا ہونا چاہتا ہے، بے اعتنائی کرتا ہے، اور تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی مراعات کرو. وہ دور ہو رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے، تو تم اس کو قریب کرو. یہی صلہ رحمی. یہ صلہ رحمی. ورنہ وہ منہ پھیر رہا ہے، ہم بھی پھیر رہے ہیں، وہ آ رہا ہے ہم قریب، ہم بھی جا رہے ہیں، تو یہ ادلا بدلا ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ صلہ رحم کی مختلف صورتیں، عمل کیسے کیا جائے. کس کو کہیں کہ بھی یہ صلہ رحمی ہو رہی ہے. تحفہ بھیجنا، وقتاً فوقتاً تحائف کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے. جی. ہر روز نہیں ہوتا، مہینوں پہ بھی ہو سکتا ہے، سالوں پر بھی ہو سکتا ہے، تہواروں پر بھی ہو سکتا ہے. ان کو تحفہ دینا. اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت درکار ہو، رشتہ داروں کو مدد درکار ہے، محتاج ہو گئے کسی چیز کے اندر، تو اس کام میں ان کی مدد کرنا. جب مدد کر سکتے ہیں کسی بھی انداز میں تو ان کی مدد کرنا. انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا. یہ سب جائز دائرے کے اندر. وہ میں نے تنبیہ کی تھی کہ جو ناجائز بات چیت ہے، ناجائز کاموں کے اندر ہاں میں ہاں ملانا ہے، ناجائز کاموں میں کسی کو مدد درکار ہے، وہ مدد نہیں کرنی. ٹھیک ہے. لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ماشاءاللہ. یہ دوسرا مسئلہ تھا. تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک مدنی پھول یہ جو میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ عطا فرما دیں کہ جیسے یہ کاموں کے حوالے سے آپ نے تعاون کا فرمایا ہے، تو اب کیا یہ مالی تعاون ہی ہوگا یا ہم جو ہے نا فزیکل یا کوئی دماغی تعاون بھی کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی جو ہے نا عقلی طور پر مشورہ دینا ہے، مشورے کا محتاج ہے تو اس کو مشورہ دینا ہے. اوکے. مشوروں کے بعد وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی تو ایک طرح کا مشورہ ہی ہے نا. صحیح. اس کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اپنی رائے دیں. جی. اور اس کو تھوڑا سے وہ بتائیں کہ یہ فیصلہ زیادہ بہتر رہے. ماشاءاللہ. اسی طرح کہیں سفارش کی حاجت ہے، جائز. اوکے. یعنی اس کا کام نہیں چل رہا، کہیں جانا ہے، کوئی اسے جو ہے لفٹ نہیں کرا رہا مثال کے طور پہ، جائز سفارش کی حد تک کسی کو متوجہ کرنا کہ بھی اس کا مسئلہ آپ حل کر دیں. ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے کہ جو مسئلہ اس کا حل کر سکتا ہے، صحیح، رشتہ دار کا نا، جی. اس کے کہنے پہ تو نہیں کر رہا، توجہ ہی نہیں دے رہا. لیکن دوسرا رشتہ دار ہے، اس کے اس سے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ کہہ دے گا تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اب اس سے بے تنائی برتنا کہ جناب دیکھو پھنسا ہوا ہے، پھنسا رہنے تو اس کے مسئلے ہم کیوں حل کرائیں، یہ کوئی ہمارے مسئلے حل کراتا ہے. تو یہ جو ہے نا میرا تیرا جو چکر ہے، یہی تو اصل میں وہ ہے نا کہ شیطان نے جو بیج ڈال دیا لوگوں کے اندر رشتے توڑنے کے لیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی دل کا جھکاؤ اس طرف ہوگا نا رشتہ داروں کی طرف، تو ان کی مدد کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. صحیح. جب وہ مدد کے محتاج نظر آئیں گے تو ان کے بغیر کہے مدد کرنے کا دل چاہے گا. دوسری بات یہ کہ جب اٹھے بیٹھیں گے، ملے جلیں گے، سلام اور دعا ہوگی،
تو مسائل ایک دوسرے کے پتہ چلتے شیئر جائیں ہوتے رہتے ہیں، گے، صحیح اور یہ سارا کام آپ ختم کر دیں گے اور انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ وہ بتائے گا تو جناب کروں گا. یس کیا پتہ وہ 5 سال تک نہ بتائے، صحیح. اور ہو سکتا ہے وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے معاملات خراب ہو جائیں. اللہ تو یہ ہے کہ وہ جب تک میل جول آپ جائز حد تک نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کے مسائل آپ کو پتہ نہیں چلیں گے، کسے کب مدد کی حاجت ہے اور کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. صحیح. یہ سارے معاملات تو ان تعلقات کے ساتھ ساتھ چلیں گے. جی ہاں جی ہاں. تو مختلف مواقع ہو سکتے ہیں، مالی مدد بھی اور مال کے علاوہ دوسری جو ٹھیک ہے مدد فزیکل، یعنی کسی کام میں لگ گئے اس کے جی ہاں ساتھ، یعنی جیسے گھر کے عموماً اس طرح کے کوئی کام آ جاتا ہے کہ اس میں ایکٹیویٹی میں شامل ہو ایک گئے. دوسرے کے ساتھ جب وہ مل جل کر رہیں گے نا تو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے. جب اسے مدد پڑے گی تو وہ مدد کرے گا، ٹھیک ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے تو یہ مدد کرے. اس سے محبتوں کے اندر کتنا جو ہے وہ اضافہ ہوگا. جی. اب ایک اور اہم مسئلہ یہ کہ اب رشتہ دار الگ الگ ہیں، والدین ہیں، اولاد ہیں، ان کے ساتھ تو آدمی کو رہنا ہوتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ ہی گزارا ہوتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ تو ہر وقت ہی رہ سکتے ہیں نا، نہ ہر روز مل سکتے. کب ملیں گے، کیسے ملیں گے، کہ ہر روز ملیں گے؟ رشتہ داروں سے ناغہ دے کر ملتا رہے، ایک دن ملنے کو جائے دوسرے دن نہ جائے. یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ جو بالکل قریبی گھر ہوتے ہیں. بہت سارے خاندان کے لوگ ایسے رہتے ہیں بالکل قریب ایک ہی محلے میں، اور عام طور پر جہاں یہ رشتہ داریوں کو نبھانے کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں ایسا ہوتا ہے کہ ملنا جلنا باقی رہتے ہیں. ایک دن اس کے گھر چلے گئے، وہاں سے کوئی آ گیا، خیر خبر لیتے رہتے ہیں. جی جی. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ کہ اس سے محبت اور الفت زیادہ ہوتی ہے ایک دن چھوڑ کر ملنے سے. روزانہ ملتے رہیں گے تو پھر وہ تھوڑی سی ہو سکتی ہے بے تکلفی زیادہ ہو جائے، محبت میں کمی آ جائے. ناغہ دے کر ملیں گے تو اس سے محبت اور الفت بڑھتی ہے. ماشاءاللہ. قریبی رشتہ داروں سے جمعے کو ملتا رہے، مہینے میں ایک بار ملتا رہے. تمام قبیلے اور خاندان کو ایک ہونا چاہیے. جب ان کے ساتھ ہو تو دوسروں سے مقابلہ اور اظہار حق میں سب متحد ہو کر کام کریں، حق بات کے لیے. ناجائز بات میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا، یا پھر وہی تنبیہ. صحیح ہے. پتہ چلا سارا قبیلہ ایک ہو گیا اور دوسرے کا جناب آپ نے ستیہ ناش کر دیا، دوسرے کا استحصال کر دیا، اس پر ظلم کر دیا، اس کے ساتھ ناانصافی کر دی. اس صورت میں قبیلے کا ایک ہونا جائز نہیں ہے. اپنے حق کو بچانے کے لیے، اپنے حق کو لینے کے لیے، اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے، کسی کا اپنا دفاع کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے، اس طرح میل جول جو جائز میل جول ہے اس میں سب کو ایک ہونا چاہیے. اوکے ماشاءاللہ. جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے، اس کو رد کر دینا قطع رحم ہے. تو حاجت جب پیش کرے تو اس صورت میں تو اور یہ پورا بھی کر سکتا ہے، اس کو کرنی چاہیے. اگر نہیں کرے گا تو یہ قطع رحمی ہے. والدین کے حوالے سے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ پردیس میں ہے اور والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہوگا. عام رشتہ دار ہیں اور یہ دوسری طرف پردیس کے اندر ہے تو پھر آنا ضروری نہیں ہے، ان سے خط و کتابت کے ذریعے سے رابطہ رکھے گا. بھلے وہ سب ویزا لے، مثلا لاہور کے اندر رشتہ دار ہے اور اس کے کچھ قریبی رشتہ دار کراچی کے اندر ہے، اب وہاں سے بار بار آنا جانا اس کا ضروری نہیں ہے. ایسے عام رشتہ داروں سے خط و کتابت کے ذریعے، آج کل جیسے موبائل فون ہے اس پر بات چیت کر لی، آپ نے میسیجز کر دیے، زیادہ تر اس کا رجحان ہے. تو اس طریقے سے ان سے رابطہ اور روابط رکھے جائیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا، حالات پوچھے جائیں گے. اور والدین کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ محتاج ہیں اس کی خدمت کے تو اب یہ دور رہ کر خالی خط و کتابت پہ گزارا نہیں کر سکتے. اگر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ تو پھر اسے آنا پڑے گا. محتاج ہیں تو ان کی خدمت اسے کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. مصطفی اس سے پہلے والا جو مدنی پھول ارشاد فرمایا تھا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اتنی شاید توجہ نہیں ہوتی. آپ نے یہ فرمایا کہ حاجت اگر جو ہے نا وہ پوری کر سکتا ہے اور پوری نہیں کرتا تو یہ بھی رشتہ کاٹنے والا ہے. تو اب یعنی قرضہ دے سکتا ہے مگر وہ قرضہ لینے ہے تو دل پہ بھاری لگ رہا ہے، قرضہ نہیں دے رہا یا کوئی اور کام. اس میں تینوں طرح کی چیز ہے نا کہ دیکھیں یہاں ہے کہ جو سمجھدار رشتہ دار ہیں سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہیں. کوئی حاجت میں گرفتار ہو گیا تو واقعی اپنی حاجت پوری کر رہا ہے، محض ٹال مٹول کے لیے نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کی تو عادت ہی ہے کہ قرض لیتا رہتا ہے دیتا ہی، نکما ہے، نکھٹو ہے، کام کر سکتا ہے کام کرتا ہے، یہ تو آتا رہتا ہے مانگنے کے لیے. تو دیکھیں وہ جو مانگ رہا ہے نا یہ اس کی بھی غلطی ہے نا. جو مانگنے والے نے اپنے آپ کو ایسا کر لیا ہے کہ جناب وہ بہانہ یہ بنا رہا ہے جناب صلہ رحمی کا، اس کی غلطی کہیں گے نا اس کو. تو یہاں اس سے شریعت سمجھائے گی ٹھیک ہے کہ اس طرح بغیر محتاجی کے نام کی محتاجی بنا لی ہے آپ نے دکھاوے کے لیے، اور آپ کا کریکٹر آپ کا کردار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہٹے کٹے ہیں، کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اپنی عقل استعمال ہی نہیں کر رہے، نہ اپنے لیے نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ کچھ کما ہی نہیں رہے، جبکہ وہ کما سکتا ہے، اس کو اتنا شعور ہے. تو پھر اسے کمانے کی تلقین کی جائے گی نا. اب نہیں کما پاتا یا کوئی وجہ ہے اس کے ساتھ تو پھر اس کے ساتھ وہ اس کے مطالبے پر حسن سلوک جاری رہے گا، کوئی بھی وجہ اس کی ہو سکتی ہے.
تو جو اس طرح کا ہے نا، جو محتاج نہیں ہے، جی جی، اس کا تو سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے، یہ غلط مسئلہ ہے۔ جو محتاج نہیں ہے وہ سوال نہیں کر سکتا۔ جیسے پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، جی جی، وہ تو بھکاری ہو گئے نا، اوکے، وہ تو اپنے آپ کو بھی بھکاری کہتے ہیں، اور رنگ اور روپ بھی انہوں نے بھکاریوں والا اپنایا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہی مانگنے کی ہوتی ہے، صحیح، اور وہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، کما سکتے ہیں، اپنی حاجت پوری کر سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ ان کی بساط سے باہر ہے، کہ بہت ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کماتے ہیں، پھر بھی حاجت سے کم کماتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بھی اگر رشتہ داروں میں یہ صورت آ جائے کہ بھاگ دوڑ بہت کر رہے ہیں لیکن حاجت کے مطابق کما نہیں رہے، تو وہ سوال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بقیہ کے لیے تو حاجت مند ہے نا۔ اوکے، لیکن اگر وہ حاجت پوری کر سکتے ہیں، محتاج نہیں ہے، پھر مانگنے کو انہوں نے عادت بنا لی ہے، قرضہ لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، ادھر دیتے ہیں، اس کو بدنام کر دیتے ہیں، دوسری بدنامی ہو جاتی ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر انہیں درس دیا جائے گا کہ اپنا الو سیدھا کریں، اپنے معاملات کو سیدھا کریں، اپنی جو لائن ہے اس کو سیدھا کر کے اپنے آپ کو نکما نہ بنائیں بلکہ کام والا بنائیں، اور دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنائیں۔ لیکن یہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو محتاج ہے، ٹھیک ہے، محتاج نے سوال کیا، جو واقعی محتاج ہے، نام نہاد نہیں بنا ہوا، صحیح، جو واقعی محتاج، اس کا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کمانے سے عاجز ہے، صحیح، مثال کے طور پہ، یا کماتا ہے اور واقعی بھاگ دوڑ پورا کرتا نہیں پڑ رہا ہے ہے، لیکن جتنا بیچارہ کما پا رہا ہے اس کے باوجود پورا ہی نہیں ہو رہا، تو اب وہ محتاج ہے نا صحیح، بقیہ کے لیے، صحیح، اور پہلا بالکل ہی محتاج ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر علم میں ہے تو اس کے بغیر مانگی بھی اس کی مدد کرنی چاہیے، ماشاءاللہ، اور دوسرا یہ کہ جب وہ سوال کرے تو ایسے موقع پر تو اس کی حاجت پوری کرنی چاہیے۔ مرحبا۔ اور سفید پوشی کا اگر خیال رکھتے ہوئے مفتی صاحب اگر خود سے آگے بڑھ کر کر دیا تو پھر تو اس میں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور عام طور پر جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں بے تکلفی ہوتی ہے، تو مانگنا ہر ایک سے تو آدمی نہیں سوال کر دیتا نا، صحیح، بہت قریبی عزیز ہوتا ہے اور بہت کسی خاص موقع پر، یہ بہت بڑی مجبوری میں یا مصیبت میں اچانک سوال کی نوبت آتی ہے۔ عام طور پر جو سفید پوش ہوتے ہیں اور ایک بالکل درست زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ بات بات پر سوال نہیں کرتے، صحیح ہے، جب وہ واقعی محتاج ہوں گے تبھی تو سوال کریں گے۔ صحیح۔ اب ایسے موقع پر بھی دوسرا رشتہ دار بھاگ جائے، جناب منہ پھیر لے، پھر کون مدد کرے گا؟ یس، تو یہ پھر رشتہ داریوں کا نظام جو دین ہمارا چاہتا ہے نا کہ محبت قائم رہے، رشتہ داریاں جو ہے وہ باقی رہیں اور تعلقات قطع نہ ہوں، ان سے اس کا چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جو فی زمانہ یعنی ہے صلہ رحمی کا جو ٹرینڈ ہم جسے کہہ لیں یا جو ہم دیکھیں، ایک تو وہ اس طرح نظر نہیں آتا، اور جہاں جو نظر آ رہا ہے اس میں کچھ تصنع، کچھ بناوٹ اور کچھ دکھاوا سا اس طرح کا مصنوعی سا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے اس طرح۔ اور یعنی اب کیا اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ صلہ رحمی ہے کہ سال میں ایک گھر کے اندر مثال کے طور پر 4 تقریبات ہوئیں، اس میں تو ہم بہت زیادہ یعنی جوش و خروش کے ساتھ اور آگے بڑھ کر، کیونکہ ظاہر پورے خاندان والے اکٹھے ہوئے ہیں تو ذرا 4 لوگوں میں بات ہو جائے گی کہ جو فلاں صاحب ہے نا وہ بڑے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، ادھر بھی ایک ہاتھ ادھر تھا، دوسرا ہاتھ ادھر تھا، ایک پاؤں ادھر تھا، دوسرا پاؤں ادھر تھا، بہت بھائی اس لڑکے نے تو یعنی کمال کر دیا، اور یہ تو ایسا نا قدم سے قدم ملا کے چل رہا تھا۔ اچھا اس میں تو وہ آگے کیونکہ نام بھی مل رہا ہے، لیکن یعنی اس تقریب میں آنے سے پہلے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا، جو ہو گیا فلاں یہ ابھی من جا رہے نا، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، مطلب پوری برائیوں کی اتنی لمبی لسٹ ہم نے جو ہے نا اپنے ساتھ والوں کو سب کو سنائی۔ تقریب کے بعد بھی جو ہے پھر ہم نے ایک پورا رجسٹر وہ بھرا ہوا تھا، وہ بھی ہم نے اپنے دیگر رشتہ داروں دوستوں سے شیئر کیا کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ایسا ہے۔ میں تو پھر بھی میں نے کہا یار چلو میں کر دیتا ہوں، ہے رحم آ گیا دل میں یہ ہو۔ تو کیا یہ صلہ رحمی ہے کہ 4 تقریبوں میں تو جوش و خروش کے ساتھ شرکت ہے، اس میں معاونت ہے، چلو قرضے کا موقع آیا قرضہ بھی دے دیا، اور باقی پورے سال جو ہے نا غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، وہ لمبے لمبے رجسٹر ہم نے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ابھی آپ اس سے پہلے سوال کیا تھا آپ نے کہ محتاج عزیز ہے اور اس نے سوال کیا نا مدد کا، اس موقع پہ مدد کر سکتا ہے، یہ منع کرے گا تو کیا ہی قطع رحمی ہے، جس کی مذمت بھی آیات میں بیان ہوئی اور وہ حکایت بھی آئی۔ تو کیا غیبت چغلی کرنا رشتہ داروں کی، یہ کیا خاندان میں آگ لگانا نہیں ہے؟ کیا یہ قطع تعلقی کا سبب نہیں ہے؟ تو غیبت اور چغلیوں کا پورا دھندا رہے جناب، اپنے دل کو بھی اچھا نہیں کیا، ستھرا نہیں کیا، تو وہ ہوتا کیوں ہے ایسا؟ اس کی وجوہات پر میں غور کرنا چاہیے۔ نہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا مفتی صاحب کہ یعنی وہ مطلب جب بٹوارا ہونے لگا، وراثت بٹنے لگی تو جو ہے نا وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، اچھا وہ رشتے کا کوئی ہوا، خالہ والے بھی آ گئے رشتہ مانگنے کے لیے، تو چچا والے بھی رشتہ مانگنے کے لیے آ گئے، تو تم نے اگر ادھر یہ رشتہ کر دیا تو ہم سے جو ہے سمجھ لو بس تو بول چال بند، کھانا پینا بند۔ انہوں نے بھی جو ہے نا یہ دعویٰ دائر کر دیا ان کے گھر پہ کہ نہیں اگر تم نے ادھر رشتہ کیا تو بس سمجھو
کہ ہمارا جو ہے نا وہ بول چال بند ہو جائے گی بالکل، کوئی تمہارا ہمارا رشتہ نہیں ہوگا، بس پھر میرا مرم جنازے پہ نہیں آنا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو رشتے کے اسباب ہوتے ہیں عموماً، وراثت کے اسباب ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو ہے کیوں یعنی ہم اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے؟ اس میں کہ اگر دینی اعتبار سے جب وہ تربیت یافتہ ہو جائے گا نا آدمی، پہلی بات. دوسرا ہے کہ دینی جو علم ہے ضروری وہ رکھے گا، اس کا دائرہ اس کو نظر آئے گا کہ میں نے اس میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ اپنی اخلاقیات کو درست کرے کہ میرا اپنا رویہ کیا ہے، انداز کیسا ہے، میرا مزاج کیسا ہے، اور میرے مزاج سے، انداز سے، رویے سے دوسروں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، میں دوسروں کو کتنا ضرر پہنچاتا ہوں، دوسرے مجھے پہنچا رہے ہیں نہیں پہنچا رہے، یہ الگ بات ہے. عام طور پر گھروں میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تو حسد کیا ہے، یعنی جو رشتوں کے لیے بھی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فساد کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ حسد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دو عام مسلمانوں کے درمیان میں بھی حسد آ جائے گا تو جو حسد کرنے والے ہو تو تباہ ہو جائے گا. صحیح ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حسد میں جیسے ہا سین دال، ٹھیک ہے، یہ تینوں نقطے سے خالی ہے نا، اس طرح حاسد کے ہاتھ بھی آتا کچھ نہیں ہے. حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، بھنتا رہتا ہے. صحیح. لیکن اس آگ میں جلتے بھنتے اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے. صحیح. اور مزاج بگڑتا ہے تو وہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر پاتا. ٹھیک. وہ چڑچڑا رہتا ہے جناب. صحیح. تو حسد یہ ہے کہ دوسرے والے کو اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو اس سے حسد نہ کیا جائے. جب حسد نہیں کریں گے نا تو اس کی محبت دل میں رہے گی. اگر حسد پیدا ہو گیا نا تو اب اس کی نفرت پیدا ہو جائے گی. صحیح. جب نفرت پیدا ہو جائے گی تو نفرت آپ کو اس کے قریب نہیں جانے دے گی. صحیح ہے، نہیں جانے دیتی. نفرت ہے کہ وہ کسی کے قریب نہیں جانے دیتی. ٹھیک ہے. محبت ہے وہ کسی سے دور نہیں رہنے دیتی. محبت مجبور کرتی ہے کہ جس سے محبت اس کے قریب جایا جائے. ٹھیک ہے. اب اگر محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، بھائیوں کا لحاظ کرنا ہے، اللہ کے لیے جس نے محبت کی ہے نا، تو اب وہ رشتہ داروں کی طرف سے اگرچہ کیسی تکلیف کیوں نہ ہے وہ اس نسبت کو دیکھے گا اور اس حکم کو دیکھے گا کہ مجھے ان سے محبت کرنے کا کہا گیا تو میرا کام محبت کرنا. مرحباً مرحباً. یہ نفرت کر رہے ہیں تو یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، تو اس کی محبت مجبور کیا کرے گی کہ یہ جائے گا. صحیح ہے. یہ اپنے طور پر ان کا حق ادا کرتا رہے گا. ماشاءاللہ. ان کی طرف سے اگر حق تلفی ہوگی تو برداشت کیسے کرے گا، اس لیے کہ صبر بھی تو کرنا ہے. صحیح. ساری تکلیفات آتی ہیں زندگی کے اندر، ساری تکلیف ہے رشتہ داروں کی طرف سے ہی آتی ہیں جی، اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں آتی. مالی تکلیف آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، اچانک کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر تکلیف تو رشتہ داروں کی طرف سے نہیں آتی. صحیح ہے. قدرتی اعتبار سے بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں، ان میں بھی صبر مسلمان کا ایک لازمی وصف ہے. تو اگر کسی کے ذریعے سے تکلیف آ گئی رشتہ دار کی طرف سے تب بھی اس کا صبر کا ذہن ہوگا، صبر کا ذہن ہوگا اور اپنی ذمہ داری پورے کرنے کا احساس ہوگا تو اس کی طرف جھکے گا. تو ایک تو حسد، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کسی کی حقارت کرنا، ایک تو حسد کرنا جی جی، دوسرے کو حقارت سے دیکھنا، حقارت کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، یعنی اپنے آپ کو پرانا انداز میں اور خود پسندی کے انداز کے اندر وہ لینا، اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر اور ناپسند سمجھنا جی جی، اپنا اسٹیٹس اس سے جدا کر لینا کہ میرے اسٹیٹس کا آدمی نہیں ہے، میرا ملنا اس سے جناب وہ معیوب ہوتا جاتا ہے. یہ کون سا آپ کو سکھاتا ہے؟ ہمارا دین تو ایسی کوئی درس نہیں دیتا. اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کا معیار ہمارے یہاں تقویٰ ہے، مرحبا، پرہیزگاری ہے، مرحبا. اور وہ ہر ایک کے اندر جس کی جتنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ آدمی بھی جانتا ہے کہ میں کتنا متقی ہوں، کتنا ڈرتا ہوں. تو ڈرنا تو یہ ہے نا کہ رشتہ داروں کا حق ادا کریں. آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا تو ان سے محبت کریں جتنی کرنے کا حق ہے. اب آپ نام نہاد آپ اپنے وہ عذر گھڑ لیں گے، دلوں کے اندر نفرت ہوگی، حسد ہوگی، خود پسندی ہوگی، اپنے آپ کو ان سے جدا کریں گے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر جو رشتے کاٹتی ہیں. اگر اس کا دھیان رکھا جائے نا اپنے دل کا جی جی، اور اس کو ستھرا کرنے کی کوشش کی جائے، اس میں سے کینہ، کدورت، حسد یہ نکال دیا جائے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیا جائے، تکبر، خود پسندی اور جو غیر ضروری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، دکھاوا، ان سے بھی بچا جائے تو پھر رشتہ داریاں قائم رہتی ہیں. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یعنی وراثت ہے اور یہ جو رشتے ہیں یہ کوئی ایسے میجر اسباب نہیں ہے، کام ہمیں کہیں اور کرنا ہے. اس کو تو بہانہ بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ بٹوارا ہو گیا، اب اگر جو حقدار تھا اس نے اپنا حق لے لیا جی جی، تو اب کسی کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ جس نے حق لیا اس سے قطع تعلقی کر لے. اوکے، نہیں وہ تو دیکھیں نا، منہ کھول کے بیٹھ گیا. بھائی جب تک وہ بٹوارا نہیں ہوا تھا ایک ساتھ تھے، اب جب بٹوارا ہو گیا تو سب الگ ایسے الگ الگ ہو گئے کہ جناب ملنا جلنا ہی نہیں ہے.
اس میں یہ ہوتا ہے نا اس وقت دیکھیں ایک منہ کھول کے بیٹھ گیا, میرا خیال نہیں کیا, میرے اتنے بچے تھے, اس کے تو اتنے بچے بھی نہیں ہیں, اس کے تو یعنی یہ معاملہ ہے, اس کی تو اتنی آمدنی ہے, میری تو آمدنی کا اتنا ذریعہ بھی نہیں ہے, اس کے تو 5 آمدنی کے ذرائع ہیں. تو یہ اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں کہ یعنی ہم جو ہے نا رشتہ لے کر آئے تھے, ان کو لے کر نہیں آنا چاہیے تھا, یہ یوں نہیں تھا, یہ ہم ان کو پتا تھا کہ ہمارا یہاں پہ رجحان ہے, یہ پھر بھی کیوں لے کر آئے. تو وہ اس طرح کی یعنی گفتگو ہوتی ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی تو اس کے نزدیک اگر آپ جائیں گے تو کوئی ایک وہ لسٹ آپ کو دے گا کہ ان ریزنز کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ یہ دل دکھایا ہے, میرا دل جل رہا ہے, جل رہا ہے. تو نا بدگمانیوں کی صورت بن جاتی ہے. اوکے, دوسرے والے کو اپنا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے, اگر اس نے جائز اپنا حق استعمال کیا ہے جی جی, تو اب دوسرے کی خواہشات پر وہ پورا نہیں اترا, تو اسے صبر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بات نہیں بنا سکتا, اس کی غیبت چوری نہیں کر سکتا, اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتا, پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کسی نے برا سلوک کیا ہے تو پہلے تو اس کا برا ہونا واضح ہونا کہ اس نے کیا برائی کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں تو ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ برائی کرے تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے, اچھائی کرنی. اچھا سلوک کیسے کہتے ہیں کہ برائی کا آپ نے پہلے تو پورے محلے کے اندر چرچا کر دیا, پورے شہر کے اندر, پھر جہاں جہاں اقارب رشتہ دار ہیں وہاں پر فون کر کے میسج کر کے اس کی عزت کا ڈڈورا پیٹ دیا. صحیح. جب اس طرح کا رویہ ہوگا, آپ 1-1.5 مہینے تک اس کے خلاف مہم چلاتے رہیں گے اور اس کے بعد آپ کہیں گے صبر کر کے بیٹھ گئے, تو اب کیسے ملاپ ہوگا؟ اگر اس نے ایک غلطی کی تھی تو آپ نے بھی تو 1000 غلطیاں کر لیں. صحیح. تو اس کی ایک غلطی سے جب آپ دور ہوئے تھے تو اگر آپ کی 1000 غلطیوں سے اس کا دل آپ سے دور نہیں ہو جائے. اللہ. تو دلوں کی جو دوریاں ہیں نا, یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اوکے. ہر مسلمان جو مسلمان ہے, جی جی, انما المؤمنون اخوہ کے تحت اس کی محبت ہونی چاہیے, مسلمانوں کو مل جل کر رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جس کو ملانے کا حکم دیا, آیات بیان پڑھی تھی, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی محبت, مرحبا, اور رشتہ داروں کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں. تو مسلمانوں کو ہر ایک جو دوسرے مسلمان ہیں, چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ ہوں, سب کے حقوق ادا کرنے چاہیے درجہ بدرجہ. رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے, ٹھیک ہے, پھر محارم رشتہ داروں کا, پھر محارم کے علاوہ جو غیر محارم رشتہ دار ہیں ان کا, پھر بقیہ تمام مسلمانوں کا. مسلمان کا دل ہر مسلمان کے لیے اگر پاک صاف ہوگا تو کیا رشتہ دار کے لیے پاک صاف نہیں ہوگا؟ اللہ. کیا محرم رشتہ دار کے لیے پاک صاف نہیں ہوگا؟ اللہ. کیا اپنے ماں باپ کے لیے اس کا دل ستھرا نہیں ہوگا؟ اللہ. کیا ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے دل ستھرا نہیں ہوگا؟ صحیح. تو جب آپ ایک عام مسلمان کے لیے اپنا دل صاف رکھیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ نیت رکھیں گے کہ اس کی طرف سے قصور ہوا تو میں نے معاف کرنا ہے, صبر کرنا ہے, اور اس سے توڑنا نہیں, اس کے ساتھ میں نے حسن سلوک جاری رکھنا ہے. مرحبا. تو جو بڑے رشتے ہیں اور جس کے اندر وجوب کا حکم لگ رہا ہے اور جن کے حقوق بہت زیادہ ہیں, ان کی ادائیگی کیسے دشوار ہو جائے گی؟ جب بات بات پر لڑنے اور جناب قطع تعلقی کا مزاج ہوگا تو عام مسلمانوں سے بھی لڑتا جھگڑتا اور بد اخلاقیوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ پیش آئیں گے, اور رشتہ داروں کی بھی حقوق تلف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک. تو اچھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مصعب, اس پر یعنی نا عوامی یعنی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہوگی کہ یعنی اب یعنی میں تو بڑا معاملہ فہم ہوں, میں بہت عقل مند ہوں, یہ مجھے الو بنانا چاہتا ہے, بیوقوف بنانا چاہتا ہے, یہ مجھے جو ہے نا نقصان پہنچاتا جائے, میں اس کو فائدہ ہی پہنچاتا جاؤں. اچھا, میں اس کو, یہ مجھے میری جڑیں کاٹتا رہے, میں اس کو جو ہے نا اس کی جڑوں میں پانی ڈالتا رہوں, مضبوط ہی کرتا جاؤں. اچھا, کیا یہ میں کیا میرے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ میں اس معاملے کو سمجھ نہیں سکتا, میں اس معاملے کو کیا جان نہیں سکتا, میں سب سمجھتا ہوں, میں سب جانتا ہوں. یعنی اس طرح کی جو ہے نا وسوسے اور کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ اس معاملے کو معاملہ فہمی اور عقل مندی اور ذہانت سے مربوط کر لیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کر رہے ہیں, جیسے کو تیسا کر رہے ہیں تو ہم بہت عقل مند ہیں. تو اس میں بتائیں صحیح معنوں میں دانش مندی کیا ہے؟ دانش مندی تو یہ ہے نا کہ آپ حسن سلوک کریں. پہلی بات تو یہ کیا, اس سے فساد کم ہوگا. ٹھیک ہے. زمین میں فساد کیا کم ہے آج کل, کتنا فساد, ظہر الفساد فی البر والبحر, کہ زمین میں خشکی میں بھی تری میں بھی فساد پھیل گیا ہے. ٹھیک. دین کی اور دین کی بنیادی تعلیمات کی اور واضح احکامات کی پاسداری کتنی ہوتی ہے, اور کھلم کھلا کتنی خلاف ورزی ہوتی ہے سب کے سامنے. اور دین کی اور دینی تعلیمات کی خلاف ورزیوں سے حال کیا ہوتا جا رہا ہے, دل و دماغ کا سکون کیسے برباد. اللہ. یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. صحیح ہے, صحیح. مادی دولت یا چمک دمک اس کی طرف بڑھنا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑنا اور دینی احکامات پر نہ چلنا, اس سے گھروں میں بھی فساد ہے. ٹھیک ہے. خاندانوں میں بھی فساد ہے, معاشروں میں بھی فساد ہے. تو یہ ختم کیسے ہوگا؟ یہ ختم اسی طرح ہوگا کہ جب ہم دوبارہ جھک کر اور پلٹ کر دینی تعلیمات کی طرف آئیں گے. اور دین کا درس, ایک عام کامن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھا ہی ہے. اللہ. عقل بھی یہ کہتی ہے نا. ماشاءاللہ. اس کو کون یہ کہے گا کہ آپ اچھا نہیں کر رہے؟ صحیح.
اس کو تو دنیا کے سارے عقل مند مل بھی جائیں نا تو سب یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا اچھا ہی ہوتا ہے. صحیح. اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو وہ تمہارا ایسا ہو جائے گا جس کے درمیان تمہاری رنجش تھی جیسے پکا گہرا دوست ہوتا ہے. یہ دانش مندی ہوئی. اب یہ ہے کہ جب یہ کریں گے ایک تو کیا ہوگا فساد کم ہوگا. دوسرا یہ کہ اگر وہ اپنی روش پر باقی ہے, ٹھیک ہے, ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے ایک آدمی اس نے سلوک کرتا رہتا ہے جی جی, دوسرا ٹس مسی نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے. اوکے, نہ اس نے ساری زندگی دنیا میں رہنا ہے نہ آپ نے ساری زندگی رہنا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو عمل کیے جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کریں گے تو آپ کی نظر کس پر ہوگی؟ ثواب پر ہوگی. سبحان اللہ. اور حسن سلوک کا ثواب کوئی چھوٹا ہے؟ مال میں برکت ہو رہی ہے, کس کے مال میں ہو رہی ہے؟ آپ ہی کے تو مال میں برکت ہو رہی ہے. بہت پیارا. عمر میں برکت ہو رہی ہے, کس کی عمر میں برکت ہو رہی ہے؟ آپ ہی کی تو عمر میں برکت ہو رہی ہے. آپ کی عمر میں برکت ہوگی, فائدہ کس کا ہوگا؟ صحیح, میرا ہی ہوگا. صحیح ہے, بہن بھائیوں کا ہوگا, بیوی بچوں کا ہوگا. اور جو قطع تعلق ہی کر رہا ہے تو ظاہر بات اس کے ساتھ بے برکت ہی ہوگی. وہ لعنت والی صورتوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے تو اس کا نقصان اسے پہنچے گا نا. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمدردی, اس کو سمجھائیں, اس کو بھی دین کے راستے پر لائیں, اس نے سلوک کرنا اسے بھی سکھائیں. صحیح. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ چھوڑیں گے نہیں. اگر آپ نے جو ہے وہ بدل ہو کر اس نے سلوک کرنا چھوڑ دیا تو آپ پھر سمجھائیں گے کب, کسی کو درس کیسے دیں گے؟ صحیح. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اس نے سلوک جاری رکھیں. جب صبر کرتے ہوئے آپ اس نے سلوک جاری رکھیں گے تو آپ کے اندر ایسی ہمت پیدا ہوگی کہ جو لوگ نہیں کر رہے ہیں نا آپ انہیں درس دیں گے کہ آپ بھی اس نے سلوک کریں. تو مسلمان کی دو ذمہ داریاں, ایک تو خود بعمل بننا, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ جو بے عمل ہے اس کو بعمل بنانا. سبحان اللہ. تو حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ ہو یا کوئی بھی نیکی کا کام ہو, اس سے پہلے تو صبر کر کے, نفس پہ جبر کر کے خود کیا جاتا ہے. اور خود کرنے کے ساتھ ساتھ جب آدمی عادی ہو جاتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے, اس کا مطلب ہے جیسے میں نے کر لیا ہے دوسری بھی کر سکتی ہیں, ناممکنات میں سے نہیں. تو اب انہیں درس دینا, اس کی عقل بھی اپیل کرتی ہے کہ اس کو ان کو میں کہوں تو اس طرح میں بدل گیا ہوں, تم بھی ذرا بدل جاؤ گے. تو وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ جناب وہ بدلا ہوگا, اس نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا, اور وہ دور ہو گیا تو میں اس سے زیادہ دور ہو گیا. تو یہ چیزیں ایک وہ اسلامی روش, اسلامی اخلاق اور آداب اس سے جدا ہیں. تو مسلمانوں کی جو محرومیاں ہیں, ناکامیاں ہیں, تنزلی ہے, اس کے بنیادی اسباب کے اندر یہ ہے کہ دین کی اتنی واضح محبت بھری جو تعلیمات ہیں ان سے مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں. اور بس وہ اپنی عقل کے اوپر اور عقل سے پیدل جو لوگ ہیں ان کے جو بنائے ہوئے غیر ضروری اصول ہیں جناب, بس اس کو دنیا کے پیچھے وہ رشتہ داریاں بھی چھوڑ رہے ہیں, اسلام کی پابندیاں بھی چھوڑ رہے ہیں, اور جو ان کا ذہن سما رہا ہے اس افراتفری کے اندر اور جہنم کے راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے. اور جنت جو بظاہر ان کی اس طرح کی ناجائز خواہشات کو ترک کر کے تھوڑا سا صبر کر کے جو اچھا راستہ ہے اس پر چلنے سے مل سکتی ہے, اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ, بہت پیارا مفتی صاحب نے آخر میں تجزیہ کیا ہے. مفتی صاحب, آخری ایپیسوڈ ہے ہمارا رمضان شریف کے حوالے سے بطور خاص ہی سلسلہ تھا اور جو ہم ریکارڈ کروا رہے تھے. تو اب جاتے جاتے آپ امت مسلمہ کو, بالخصوص امت کے نوجوانوں کو, اپ کمنگ جنریشنز کو, تمام اس کو مسلمانوں کو, ہر اسلامی بھائی, اسلامی بہن کو کیا پیغام, کیا نصیحتیں, وصیتیں کرنا چاہیں گے؟ تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کر لیں. ایک تو بنیادی وصیت یا نصیحت کچھ بھی کہیں آپ, یعنی وہ تو یہ کہ باعمل مسلمان کو بننا چاہیے. اور زندگی کا جو مختصر نصیحت میں کروں گا, زندگی کا مقصد یہی ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, ٹھیک ہے, اور تاکہ آزمائش ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. ایکم احسن عملا, ٹھیک ہے, قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ایکم احسن عملا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے کہ تاکہ آزمائش ہو تمہاری کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اللہ اللہ. تو ہمت پیدا کرنی چاہیے پہلی بات, بے عملی کو ترک کرنے کی, توبہ استغفار کرنے کی, اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے یاد کرنے کی. آیت مبارکہ میں احسن عملہ ہے, ٹھیک ہے, کیا ہے؟ احسن اکثر عملہ نہیں ہے. اچھا, آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرے گا, کثیر عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کوانٹٹی, احسن عمل. ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ عمل ضروری درجے کا جو فرض اور واجب کی ادائیگی ہو, اور اس کے علاوہ جو بھی بندے کی زندگی بھر کے اعمال ہیں وہ اپنی جگہ پر ہو, اخلاص کے ساتھ. اللہ اللہ. فرائض واجبات اس کے ترک نہ ہو, کسی کے حقوق تلف نہ ہو, ایک ستھری زندگی گزارے
اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا تو اس کے لیے جاتے نہیں جاتے اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں آمین۔ اور رمضان کے جو لمحات گزرے ہیں، ایام گزرے ہیں بابرکت، تو یہ ویسے مغفرت والے ایام ہوتے ہیں۔ اور رمضان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ رمضان جس نے پایا مغفرت ناک کروائی ہے تو اس کے ناک خاک آلود۔ تو رمضان چونکہ ابھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، کچھ آخری لمحات ہیں، تو اس میں اور زیادہ توبہ اور استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ رمضان کے 30 دنوں کے لیے توبہ کر لی، اب یہ آخری 2-4 دن ہیں تو ان 2-4 دن کے لیے توبہ، اس کے بعد میری توبہ ختم ہو جائے گی، وہ توبہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ یعنی توبہ 2 دن کے لیے کر رہا ہوں، اس کے بعد عید والے دن میں توبہ ختم کر دوں گا، اگر یہ ذہن میں ہے تو وہ توبہ ہی نہیں ہے۔ توبہ تو پکی سچی ندامت کے ساتھ ہوتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہ کے ترک کرنے کا عزم ہوتا ہے دل کے اندر۔ تو اپنی مغفرت اور گناہوں کی معافی کا سوال رمضان میں کریں اور اس طرح سچی توبہ کریں کہ آئندہ گناہ کے قریب نہیں جانا، اور گناہ سے کیسے بچنا ہے اور نیک اعمال کیسے کرنے ہیں اس کے لیے ضروری علم بھی اور اپنے اندر ہمت بھی ہمیں پیدا کرنی ہے، اور اس طرح زندگی ایک اچھے معنوں میں گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی کامیابی ہے۔ صرف ہماری ذمہ داری اپنی ذات کی حد تک نہیں ہے، دوسروں کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے ذمہ ہوتی ہیں۔ کو انفسکم و اہلیکم نارا، قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو آج اگر اپنا ذہن اچھا بن جائے گا اور سچا بن جائے گا کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو انشاءاللہ جب اپنے آپ کو بچانے میں لگ جائیں گے تو دوسروں کو بچانے کی بھی سچی فکر ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوگی، اولاد کی تعلیم کی، دینی تربیت کی، ان کی اخلاقیات کی بھی فکر کریں گے، اور انشاءاللہ ایک ایک گھر کے اندر یہ جو ایک اصلاح کی صورت پیدا ہوگی تو اس سے معاشرے کے اندر کافی حد تک اچھائیاں ہمیں دکھائی دیں گی۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، مدنی چینل کے ذریعے سے بہت ساری علم اور حکمت کی باتیں یہاں بتائی جاتی ہیں، تو اس کے سیکھنے کا بھی، اسے سننے کا بھی، اسے دیکھنے کا بھی معمول رکھیں۔ مدنی مذاکرے ہر ہفتے والے دن ہوتا ہے، جمعرات کو بھی عام طور پر، عام دنوں بھی علاوہ رمضان کے بھی وہ جاری رہتے ہیں، تو اگر دیکھنے کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ مستقل ذہن بنتا رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ ورنہ اگر اچھے ماحول سے اپنا تعلق توڑ لیں گے، اچھوں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے تو پھر کون نظر آئیں گے؟ تو جب اچھوں کو دیکھنا چھوڑیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں اچھے نظر نہ آئیں، اچھائی کو دیکھنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں برائی نظر آئے، تو برائی نظر آئے گی، برے لوگوں کی صحبت ملے گی تو جلدی آدمی برا بن جاتا ہے، اس پر بھی ہم نے کلام کیا تھا۔ تو اپنی اصلاح کو صحیح معنوں میں کامل کرنے کے لیے اور مسلسل اپنی اصلاح کی فکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اچھا ماحول مل جائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں شرکت کریں اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے ضرور دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ تھوڑی تھوڑی دیر کی جو باتیں ہوتی ہیں جو مدنی چینل کے ذریعے سے سنی جاتی ہیں، وہاں اس پر عمل کرنے کا انہیں موقع ملے۔ ماشاءاللہ 1 دن 2 دن 3 دن جب عبادت کی طرف اور گناہوں سے دوری کی طرف آئیں گے تو عبادت کی واقعی سچی محبت پیدا ہوگی، اور گناہوں سے نفرت مرحبا جو دل کے اندر پیدا ہوگی تو انشاءاللہ گناہ چھوڑنا بھی آسان ہو جائے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے پیارے پیارے مدنی پھول سلسلے میں ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ، اور دعا ہے اس کی بارگاہ میں کہ ان مدنی پھولوں کو امت مسلمہ کے لیے اصلاح کا باعث بنائے، اور علم و عمل کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو کاش ایسا اس میں برکت پڑے کہ صدقہ جاریہ یہ ہم سب کے لیے بننے کا کوئی سامان کر جائے۔ اے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل، رب نے چاہا تو پھر کوئی مزید سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب چاہتے ہیں اجازت، رمضان شریف بھی رخصت اور سلسلہ بھی رخصت، تو رمضان شریف جو رخصت ہو رہا ہے، جو اتنا وقت رہ گیا ہے، اس کی ہمیں اور زیادہ قدر کرنی چاہیے اور ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ آئندہ بھی یہ برکات رمضان ہمارے ساتھ نہ صرف باقی رہیں بلکہ ان برکات رمضان میں اور برکتیں ہوں، اور ہماری اصلاح کی جو سلسلہ عمل ہے یہ مسلسل امپروو ہوتا چلا جائے، بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔
حکمت ہے مسلمان تیرا